اگر ایک آدمی سیشن کورٹ سے سزا ہوتا ہے اس کی کو ہے نا تو انہوں نے سزا کیوں کاٹی؟ وہ کٹہرے سے چلے جاتے. دیکھو وہ عدالت کی مرضی ہے, عدالت کی مرضی ہے. وہ جج اٹھ کے وہ اگر وہ چلے گئے اس پہ اس کو تو کوئی ان کو کوئی روک نہیں سکتا تھا. اس کے بعد ہم اپیل پہ ہم اس کی اپیل میں جا رہے ہیں. وزیر اعظم عینی وزیر اعظم ہے, وہ کام کر رہے ہیں. کوئی مانے یا نہ مانے, ان کے ماننے سے جلانگ مار. اب قوم سمجھ چکی ہے, ان کے مزید ڈراموں میں نہیں آتے. ان کا بھی سارا پتہ ہے, پنجاب میں ان کی حکومت ہے, سب پتہ ہے کہ انہوں نے فلڈ میں کیا کیا. اچھا ایک مجھے خالی یہ بتا دیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف سیاست کر رہے ہیں یا کچھ نہیں کریں گے؟ صرف سیاست, کچھ نہیں کریں گے, کچھ نہیں کریں گے, نہ ان میں کوئی ہمت ہے کر سکتے ہیں. فوزیہ صاحبہ, آج میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اگر پارٹیز سے, سب پارٹیز سے بات کرنی پڑی تو ہم عمران خان سے بھی بات کریں گے, ہم دیگر پارٹی سے بھی بات کریں گے, لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ اب ہم اس وزیر اعظم کو وزیر اعظم نہیں مانتے. آپ لوگوں کا کیا موقف ہے؟ آپ کہتے ہیں جی ہم ایک ایسی سونامی نکالیں گے جو یہ حکومت برداشت نہیں کر سکے گی. یہ سونامیوں سے اور لوگوں کو روڈوں پہ لانے سے کیا ہوگا؟ حقیقی مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کوئی مجموعی پلان بنائے. تھینک یو جاسمین. دیکھیے جاسمین, لیٹس سی کہ یہ کس طریقے سے یہ ایونٹس ہوئے. یہ کیس کورٹ میں چل رہا تھا. این آر او کے جو کیسز تھے جس بلبوتے کے اوپر یہ حکومت آئی ہے اور یہ وزیر اعظم اور یہ صدر بنے ہیں, یہ این آر او کے وجہ سے پاکستان میں آئے. این آر او کو سپریم کورٹ نے ایک انلیگل اور قانون قرار دیا جو کہ بہت صحیح فیصلہ تھا اور قوم اس فیصلے سے ایگری کرتی ہے. مسئلہ کیا تھا کہ پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت ہے جو باہر ملکوں کے اندر, بھائی ان کا پیسہ نہیں ہے, میرا پیسہ اس طرح نہیں ہے, یہ ہماری پوری قوم کا پیسہ ہے, ہمارے ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے. سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کو ایک حکم دیا کہ آپ سوئس گورنمنٹ کو لکھیے اور آپ ان کیسز کو ری اوپن کیجئے. اگر یہ انوسنٹ ہیں انہیں تو ویلکم کرنا چاہیے, اور یہ کیوں نہیں کھلنے چاہیے تھے کیسز. اس میں جو وزیر اعظم نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا اس کی ان کو کورٹ نے سزا دی, وہ کنوکٹڈ ہے اور وہ سزا انہوں نے پوری کی ہے. اور پوری دنیا آج یہ جانتی ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم ایک کنوکٹ ہے, ایک کنوکٹڈ انسان ہے. اچھا مجرم ہے, یعنی کہ بالکل مجرم ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ تمام جہاں ملکوں کے اندر پارلیمنٹری ڈیموکریسیز ہوتی ہیں وہ سب وزیر اعظم الیکٹ ہی ہو کے آتے ہیں, وہ کہیں آسمان سے گر کے نہیں آتے ہیں, اور ان کے پیچھے ان کی ممبرز ہوتے ہیں جو ان کو الیکٹ کرتے ہیں پارلیمنٹ کے. مگر وہ اپنے ملک کی امیج اور اپنے ملک کی جو پریسٹیج ہوتی ہے اس کو داؤ پہ نہیں لگاتے تھے اپنی انا کی خاطر. وہ نہیں کہتے کہ ہم مقابلے کریں گے. آپ یہ دیکھیے کہ الیکشن ہوا جو یو ایس کے اندر جنرل الیکشنز ہوا تھا جو جس میں جارج بش اور ایل گور اپوننٹس تھے. ایل گور جو تھے ان کو ایکچولی ووٹس زیادہ پڑے تھے. چھوڑ دیں, وہ امریکہ ہے جی, آج انہوں نے ایگزامپل دے دیا نا, انہوں نے کہا کلنٹن کو بھی تو سزا ہوئی تھی تو جب ہم جمہوریت کی بات مطلب he was also found guilty in a scandal, تو کیا انہوں نے سزا دے دی تھی؟ وزیر اعظم کہتے ہیں میں مجرم ہوں لیکن میں تفصیلی فیصلے کا انتظار کریں, میں کسی کے کہنے پہ گھر نہیں جاؤں گا, مجھے پتہ ہے ملتان کہاں. کسی کے کہنے کی بات نہیں ہے جی, یہ ہمارے ملک کا سب سے ہائیسٹ سپیریئر کورٹس ہیں, یہ ججز ہیں, اور یہ وہ چیف جسٹس بیٹھے ہوئے تھے جن کو کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے بیسٹ جورسٹ کا ایوارڈ دیا ہے, جو ان کو ساری دنیا ریکگنائز کر رہی ہے ان کے کام کو اور ان کی سٹرگل کو. آپ کی جو حکومت ہے, آپ کی جو ایگزیکٹو ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے خلاف باعث ہے. یہ نہیں اچھی بات ہے جاسمین. ہم اپنے ملک کے یہی وہ ایک ادارے, یہ ہم ایک ایوالو ہو رہے ہیں. جمہوریت کا حصہ صرف وزیر اعظم اور ان کے چند کرپٹ وزراء نہیں ہیں. جمہوریت کا حصہ ہمارے تمام پلرز ہیں آف دا کنٹری, ہمارے تمام انسٹیٹیوشنز ہیں جس میں ہماری عدلیہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ اب میاں محمد نواز شریف صاحب کی پارٹی کے ساتھ یا دیگر لوگوں کے ساتھ آپ بات کر کے فلیکسیبلٹی شو کریں گے؟ مجھے بات کرنی معلوم, ابھی تک عمران کی اسٹریٹجی یہ رہی ہے کہ انہوں نے آئی تھنک حکومت کو کم اور میاں صاحب کو زیادہ ٹارگٹ کیا. جاسمین دیکھیے, میاں صاحب کے ساتھ ہمیں پی ٹی ایم میں بھی بیٹھے تھے, میاں صاحب نے ہمیں کافی اوکیشنز پہ لیٹ ڈاؤن کیا ہے. تو وی ڈونٹ نو, جب ہی ہم سے بات کریں گے ویل سی. یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی وجہ سے کچھ کر رہے ہیں, ہم نے تو ہمیشہ سے تحریک انصاف نے پہلے دن سے ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوئے, ہم آج بھی کھڑے ہوئے. ہم جینوئن معنوں میں عدلیہ کا ساتھ دیں گے, اور یہ حقیقت ہے کہ اگر اس حکومت نے عدلیہ کو ملائن کرنے کی کوشش کی
ہوگی تو ہم انشاءاللہ نہیں تو کیا یہ ملائن نہیں ہے کہ وہ فیصلہ انہوں نے مطلب اخلاقی طور پر تو اب یہ اخلاق تو ان لوگ کے پاس نہیں ہے جاسمین. اخلاق ہوتا تو یہ آج نوبت ہی کیوں آتی؟ اخلاقی انہوں نے کون سی چیزوں کے اوپر کبھی اخلاق کے فیصلے کیے؟ پہلے دن سے ان کی حکومت بڑی ہے, ان کو سازشیں نظر آتی ہیں, انہیں کبھی اپنی کوتاہیاں نظر نہیں آتی. انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے اتنی میسو کرپشن ان کے زمانے میں ہوئی ہے. انہوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہماری قوم خودکشیاں کر رہی ہے. آج انہیں نہیں نظر آتی بلکتے ہوئے روزوں کی لوگوں کی بھوک اور پیاس. آپ سمجھتی ہیں کہ وزیر اعظم کو اب پارلیمنٹ میں نہیں جانا چاہیے یا ہمیں اپیل کا انتظار کرنا چاہیے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو تھوڑا سا پاکستان کا لحاظ ہوتا, پاکستان کی وہ قدر کرتے اور نہ چاہتے کہ پاکستان کی فردر بدنامی ہوتی تو وہ اس کو ایکسپٹ کرتے. یہ ان کے اپنے ورڈ سے, ان کو ایک فورن جرنلسٹ نے ایک پروگرام میں انٹرویو لیا تھا کہ اگر میں کنوکٹ ہو گیا تو آئی ول نو لانگر بی دی ممبر آف دی پارلیمنٹ. یہ تو چھوڑے اسٹیپ ڈاؤن, میں پارلیمنٹ کا بھی ممبر خود ہی انہوں نے اپنے منہ سے یہ بات کی تھی. تو اب یہ جی بی سی کو کہا اور اسی بات جی, اور اس وقت آئی تھی چائنا کے ایک اخبار, مگر اس کی آپ اگر وضاحت دیکھیں, کیا وضاحت ہے؟ یہ چیز تھی کہ اگر میں اس میں مجرم ثابت ہوتا ہوں اور پراپر طور پہ یہ فیصلہ ہوتا ہے. اب دیکھو نا وہی بات ہے کہ اپیل کا اس کو رائٹ ہے, وہ کر سکتا ہے. لیکن سر اپیل میں تو وہی جاتا ہے نا جو مجرم ہوتا ہے, جیسے آپ بار بار قتل, اس کو دیکھو نا مجھے پھر کتنے لوگ بری ہوئے ہیں اپیلوں میں, ہائی کورٹ میں, سیشن کورٹ سے نہیں بری نہیں ہوئے, سزائیں معاف ہوئی ہیں. نہیں بری ہوئے ہیں, میرے پاس کیسے میں سزائے موت کے قیدی سینکڑوں کی تعداد میں بری ہوئے ہیں, اور جو اگر ہائی کورٹ نے بھی برق سپریم کورٹ میں کافی لوگ بری ہوئے ہیں. تو یہ تو بات ہے اگر آپ تھوڑا سا مطالعہ کریں, اگر آپ تھوڑا سا مطالعہ کریں, سزا پہ بھی, سزا کاٹنے پہ بھی ان کو سپریم کورٹ کیا کہے گا اپیل میں کہ میں آپ کو ایک مثال دوں, میں خود ایک جیل میں تھا, ایک آدمی 1.5 سال سزا کاٹ کے چلا گیا. میں آپ کو بات بتاتا ہوں, سارا امریت کا ہم نے مقابلہ کیا, ہمیں فخر ہے کہ ہم نے جو ہے نا یہ بے گناہ جیلیں کاٹی, ہمیں کوئی اس میں کی نہیں ہے. ہاں اب ایک سزائے موت کا 25 سالہ قیدی تھا, وہ 1.5 سال پہلے رہا ہو چکا, اس کی اپیل چلی سپریم کورٹ میں, سپریم کورٹ نے اس کو بری کر دیا. تو اب وہ سزا کاٹ بری کر دیا, بری ختم, اس کو جرم نہیں ہے, اس نے کہا یہ جرم نہیں ہے. نہیں آپ غلط مثال میں آپ بات میری ذرا سمجھے, اس کو سپریم کورٹ نے سزا دی جس کی یہ بریت ہائی کو میں نہیں نا بات نہیں, سوال ہے کیا سپریم کورٹ اپنی سزا واپس لے گا؟ مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینے, سپریم کورٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ میں اپنی سزا واپس لیتا ہوں, فیصلہ غلط ہوا تھا, کہ یہ فیصلہ غلط ہوا تھا. وہ کہہ سکتی ہے نا, اگر اپیل منظور ہوتی ہے تو یہ چیز ہے نا کہ وہ فیصلے کو کالعدم کرا دے سکتی ہے. اپیل کا مقصد یہ ہوتا ہے. سر سپریم کورٹ چیخ کا کہہ رہی ہے کہ نہ آپ ان کے فیصلے مانتے ہیں اور آپ نے ان کی توہین کیا, آپ کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں فیصلہ غلط کیا. ہم نے آئینی خلاف ورزی کوئی نہیں کی, جتنی آئین کا تحفظ ہم نے کیا, ہمیں خوشی ہے, ہمارے قائد نے ذوالفقار علی بھٹو نے یہ ہم نے اس کا پورا تحفظ کیا, ہمیں اس پر فخر ہے. اچھا ٹھیک ہے, آئین کے لیے بڑی قربانیاں دی. ہم مانتے ہیں کہ آپ نے آئین کا تحفظ دیا, آپ نے قربانیاں دی, آمریت کے خلاف آپ کھڑے ہوئے. وہ بات بیٹھے جو ہمارے ساتھ وہ بیٹھے جس لیکن سر ایسا بھی کبھی پاکستان میں تو نہیں ہوا نا کہ وزیر اعظم کو سزا ہو جائے اور وہ پروٹوکول میں وزیر اعظم ہاؤس چلا جائے. اب یہ بھی خود کوئی ایسی بات نہیں, اس کو قانونی رائٹ ہے, وہ اپنا حق رکھتا ہے, وہ اپنا آئینی حق رکھتا ہے. نہیں آئینی حق وہ ضرور استعمال کرے. ایک چھوٹا سا وقفہ لینے دیں. اپیل میں جا رہے ہیں, ان کو 30 دن کی آئی. ویلکم بیک. عابد شیر علی صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کو اپیل کا حق ہے, ہمیں بھی اپیل کا حق ہے, آپ انتظار کریں. دیکھیں جی, انتظار کس چیز کا, جب ایک مجرم کو سزا مل جائے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جیسے انہوں نے خود کہا تھا, مجھے نہیں بی بی سی کو بھی انٹرویو دیا اور بھی چائنیز ٹائم کو بھی انہوں نے انٹرویو دیا, انہوں نے کہا کہ جب مجھے سزا ہو جائے گی تو میں اسی وقت ریزائن کر دوں گا. تو پھر یہ اب کال و فیل کا تضاد, تو یہ جانے نا, ہم نے تو آئین کو فالو کرنا ہے, ہم نے تو سپریم کورٹ کے آرڈر کو فالو کرنا ہے کہ ایک کنوکٹڈ آدمی, ہی کین بی دا پرائم منسٹر آف پاکستان, وہ اسمبلی میں ایز اے اسٹرینجر کبھی بھی نہیں آ سکتے, اور وہ آٹومیٹکلی ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ اسمبلی میں کے آنے کے لیے اہل ہیں. اب وہ یہ ان کو کہنا بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے, تو یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے. پبلک اوپینین دیکھ لیں, لوگ احتجاج کر رہے ہیں, ان کے پاس بجلی نہیں ہے, لیاری کا حشر دیکھ لیں, پچھلے 6 دنوں سے بیچارے لوگوں کے پاس راشن نہیں ہے کھانے کے لیے, لوگ مر رہے ہیں. وہ خواتین کو آج میں نے دیکھا نقاب پوش میں, ہماری بیٹیاں بہنیں ہیں,
سڑکوں پہ سراپا احتجاج ہے. یہ اپنے لیاری کو تو سنبھال نہیں سکتے. پچھلے کوئی 10 دنوں سے پریزیڈنٹ بھی وہیں کے, گورنر بھی وہاں پہ, ہر چیز ان کی مشینری ہے, اور لوگوں کو دن دیہڑے جیسمین قتل کیا جا رہا ہے. یہ کس حکومت میں, کس دور میں, کن خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں؟ تو یہ پاکستان اب نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے. پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں, لوگ سڑکوں پر آ رہے ہیں, لوگوں پہ کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, پیٹرول کی پرائسز دیکھ لیں. جو بھی آپ دنیا کی چیز اٹھائیں گے, اس حکومت نے, میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں اس بلو دی بیلٹ جانا نہیں چاہ رہا. اب آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کراچی پہ آپ محفوظ ہیں جہاں پہ آپ رہتی ہیں؟ آپ کئی مرتبہ ڈرتے ہیں, مجھے بھی ٹیلی فون آتا ہے آپ کا کہ جی یہ حالات ہیں. تو یہ جب دیکھیں کہ آپ کو لبرٹی نہیں ہے رہنے کی اپنے ملک میں, تو آپ چھوڑیں باہر کی دنیا میں کیا فیلنگ ہے ہمارے لیے. ایک کنوکٹڈ پرائم منسٹر جب ٹریول کر کے بیٹھ جائے گا, اخبارات لکھیں گے کس کی بے عزتی ہے. یہ جمشید دستی کی بے عزتی نہیں ہے, پورے پاکستان کی بے عزتی ہوگی. پورے پاکستان کو انہوں نے دینا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ لائیں اپنا جو مرضی پرائم منسٹر لے ہیں, ہمیں کیا, لیکن جو قوم کے, ہم تو وہ چیز کہہ رہے ہیں جو قوم کے پیسے ہیں وہ واپس آنے چاہیے. وہ کہتی آج وزیر اعظم نے کہا میں جس پہ ہاتھ رکھیں گے وہ وزیر اعظم ہوگا. میری بات سنیں جیسمین, مجھے بتائیں, اگر یہ ان میں چوری نہیں تھی, اگر انہوں نے قوم کے وہ پیسے لوٹے نہیں تھے, واجد شمس الحسن رات کے اندھیرے کے اندر سوئٹزرلینڈ میں کیا کرنے گئے تھے؟ باکسز اٹھائے, ٹی وی میں کلپس چلے, پوری دنیا نے دیکھا. کیا ضرورت تھی؟ جو یہ میرے بھائی کہی جا رہے ہیں ڈرگز کا کیس, وزیر اعظم کے بیٹے کی انوالومنٹ کا ذکر اس میں آیا. جب ان کے اوپر کیس چلتا ہے تو افسروں کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے, ان کو کسی کو نکال دیتے ہیں, کسی کو لے آتے ہیں, کسی کو کچھ کر دیتے ہیں. یہ کس قسم کا پاکستان ہے؟ کیا یہ پرائم منسٹر کا کام رہ گیا کہ بیٹوں کی کرپشن کے پیچھے جاتا پھرے, اپنی کرپشن بچاتا پھرے؟ لیکن کیا میری بات سنیں, پیپلز پارٹی کو آپ جیسمین میں جو بھی ہے وہ تمام اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں نا, جو بھی اتحادی ہیں, جو پہلے بھی انہیں اتحادیوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بالوں سے گھسیٹ کے اندر لے کر گئے تھے, یہی وہ اتحادی ہیں. اب بھی وہ لوگ ہیں, صرف شکلیں بدلی ہیں, چیز وہی ہے, روحیں وہی ہیں, صرف وہ شیروانیاں بدلی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی یہ بات کرتے ہیں تو وہ آئین شکنی میں وہ نہیں آئے تھے, کنوکشن ان کو نہیں ہوئی تھی, اور انہوں نے جو بھی آئین کی بات کی یہ تو بالکل متضاد باتیں کر رہے ہیں نا. جو زرداری صاحب نے آئین کا حلیہ بگاڑا, ڈوگر کورٹس کو لے آئے, جس طرح ان کو آگے لے جانے کے لیے مشرف کو پھر انڈیمنٹی دینے کی کوشش کی. تو یہ کس قسم کی یہ باتیں کرتے, پھر کہتے کہ وعدے بعید کوئی حدیث نہیں ہے, قول و فعل کوئی حدیث نہیں ہے. تو پھر جب ہم احتجاج کرتے ہیں ہمیں کہتے ہیں جی اب وہ جا کے جمشید دستی صاحب آپ اپنے حلقے کی عوام کو پوچھیں جن کو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے عذاب جھیلنا پڑتا ہے, 22 گھنٹے جن کے بعد بجلی نہیں ہے, آپ تو اسمبلی میں آ جاتے ہیں, جا کے لوگوں سے پوچھیں جو سراپا احتجاج ہے. ہم نہیں لاتے, لوگ آپ کو چیخ پکار کر رہے ہیں. لیاری سے لے کر لیاری چیخ رہا ہے, پورا پاکستان چیخ رہا ہے, اور بالخصوص پنجاب کی انڈسٹری کو تو انہوں نے ذبح کر کے رکھ دیا. جیسمین یہ پھر آپ کہیں گی کہ میں اور ایشو کی طرف چلا گیا. یہ سارے ایشوز ریلیٹڈ ہیں. اگر وزیر اعظم کنوکٹڈ ہیں اور ساری کی ساری مشینری صرف ایک کیس پر اور ایک مطلب توہین عدالت پر اگر آپ کی پوری مشینری اگر حکومت کی لگی ہوئی ہے تو ملک کیسے چلے گا؟ سوال یہ